ریئل کوریج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ انقلاب روس تک ادیبوں کا زمانہ تھا۔ یہ لوگ پورے روس کے لیے رول ماڈل تھے۔ ہر روسی نوجوان غفان شباب میں داخل ہوتے ہی زلفیں بڑھاتا، قہوے کے پیالے چڑھاتا، پائپ میں گٹھیا بدبودار تمباکو کو بھرتا، گورکی اور ٹالسٹائی کے لہجے میں انسانی نفس کی باریکیوں پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا۔ جب سٹالن نے سوویت یونین کی بنیاد رکھی تو اس نے محسوس کیا روس میں ادیب اور شاعر تو کروڑوں ہیں لیکن سائنسدان کوئی نہیں۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر سائنس کے طالب علموں، پروفیسروں اور سائنسدانوں کے لیے بہت سی مراعات کا اعلان کر دیا۔ انہیں معاشرے میں بہت سی بعض رعایتیں دی جو روس میں کسی دوسرے شعبے، کسی دوسرے عہدیدار کو حاصل نہیں تھی۔ آپ معاوضے ہی کو لیجیے۔ سٹالن نے سائنسدانوں اور سائنس پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہوں میں 7 گنا اضافہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا نوجوان جو کبھی ادیب بننے کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماسکو کے قہوے خانوں میں آتے، وہ اب کالجوں، یونیورسٹیوں اور لیبارٹریوں کا رخ کرنے لگے۔ لہٰذا پھر وقت نے ثابت کیا وہ روسی جو جوتوں پر مومی کاغذ چڑھا کر گھروں سے نکلتے اور چند ہی سالوں میں دنیا کی جدید ترین سائنسی قوم بن گئے۔ سٹالن کا یہ ماڈل روس سے یورپ کے دوسرے ممالک، وہاں سے امریکہ چلا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے ملک میں سائنس کے طالب علموں کو خصوصی مراعات دینا شروع کر دی۔ وہ بھی لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے جب تک معاشرے کا بہترین ٹیلنٹ درس و تدریس کے شعبے میں نہیں آتا، استاد بننا لوگوں کی پہلی ترجیح نہیں بنتی، اس وقت تک ملک میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی، قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یورپ کے متعدد ممالک میں اپنے اساتذہ، بالخصوص اسسٹنٹ پروفیسروں، ایسوسی ایٹ پروفیسروں اور فل پروفیسروں کو وہ عزت اور توقیر دی جو اس معاشرے کے کسی بھی دوسرے شخص، عہدیدار یا پیشے کو حاصل نہیں تھی۔ لہٰذا آج بھی یورپ کے کئی ایسے ممالک موجود ہیں جن کی عدالتوں میں اگر کسی پروفیسر کو پیش ہونا پڑ جائے تو اسے عدالت کے کمرے میں کرسی پیش کی جاتی ہے۔ امریکہ میں آج بھی کوئی پروفیسر صدر سے ملاقات کی درخواست کرے تو صدر اولین فہرست میں اسے وقت دیتا ہے۔ جرمنی میں پروفیسروں کے پاس باقاعدہ فنڈز ہوتے ہیں، ان کی اپنی لیبارٹریاں، سیکریٹریٹ اور لائبریریاں ہوتی ہیں۔ پورے یورپ، امریکہ، مشرق بعید پروفیسر ریٹائر نہیں ہوتے۔ اگر انہیں اپنا انتظامی عہدہ چھوڑنا پڑے تو بھی ان کا دفتر، عملہ، انتظامی اخراجات کا ایک مناسب حصہ برقرار رہتا ہے۔ انہیں یہ سہولتیں موت تک ملتی رہتی ہیں۔ ہم بھی پاکستان میں سائنسی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے سائنس کے لیے فنڈ بھی پیدا کر لیے ہیں۔ ہم نے دنیا کی جدید ترین سائنس، ٹیکنالوجی کا الگ شعبہ بنا لیا، لیکن اصل مسئلے کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ وہ مسئلہ اساتذہ۔ جب یونیورسٹیوں میں سائنس کے اچھے ٹیچر نہیں ہوں گے تو اچھے سائنسدان کہاں سے آئیں گے؟ جب سائنسدانوں کو اچھے معاوضے اور معاشرے میں عزت نہیں ملے گی تو باصلاحیت نوجوان اس شعبے میں کیوں آئیں گے؟ ذرا غور کیجیے۔ جس معاشرے میں پروفیسروں کی یہ عزت ہو، لوگ ہر بلکڑ کو پروفیسر کہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہر اس شخص کو جو شیو نہ کرے، بغیر استری کیے کپڑے پہنے، دانت صاف نہ کرے، طویل اور فضول گفتگو کا ماہر ہو اور اینک لگا کر اینک کو تلاش کرتا رہتا ہو، لوگ اسے پروفیسر کہتے ہیں۔ جس معاشرے میں طوطا فال، عامل، جیلی پامسٹ، ان پڑھ نجومی، سستی، کمزوری کی دوائیں بنانے والے جیسے تویز لکھنے اور نوٹ دگنے کرنے والے جادوگر پروفیسر کہلاتے ہیں، اس معاشرے میں سمجھدار، باصلاحیت لوگ سائنسدان کیوں بنیں گے؟ شاید یہی بے توقیری، یہی معاشرتی رویہ جس کے باعث ہمارا بہترین ٹیلنٹ سائنس اور سائنس کی تدریس کا رخ نہیں کرتا۔ انسان دنیا میں 2 ہی وجوہات کے لیے کام کرتا ہے، عزت کے لیے اور معاوضے کے لیے۔ ہم دنیا میں اہم ترین اور حساس ترین شعبوں کو معاوضہ دے رہے ہیں اور نہ ہی عزت، لیکن ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں ہمارا شمار دنیا کی جدید ترین اقوام میں ہونے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟